بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہاں تک پڑھا تھا کہ قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ و ارکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین، ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت بتا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم بھی نماز پڑھو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور تم سب سے پہلے منکر نہ ہو جانا۔ یہاں کس سے بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب سے، یعنی کہ جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں یہاں سے۔ آتامرونا، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبری، بری کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسونا، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی نفسوں کو، یعنی کہ اپنی جانوں کو اور اپنے آپ کو، یعنی کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور انتم، تم سب، تتلونا، تلاوت کرتے ہو، الکتابہ، کتاب کی۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تورات کی بات ہو رہی ہے۔ افلا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور جبکہ تم اپنے آپ کو جبکہ تم عمل خود نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ تمہیں عقل نہیں ہے۔ اب دیکھیے، کوئی انسان ہے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور نماز سے بھی دور ہے، روزے بھی نہیں رکھتا پراپر، لیکن دوسرے کو کہہ رہا ہے اچھا تم روزے رکھو، اچھا تم نماز پڑھو، اچھا تم سود مت کھاؤ، اچھا تم برائیوں سے دور رہو، لیکن وہ خود نہیں بچ رہا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی کہ خود تو کچھ کام کرتے نہیں ہو، نیکی کا کچھ کام کرتے ہو، اچھا دوسروں کو بتاتے ہو یہ کرو یہ کرو، جبکہ تمہیں اپنے آپ پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کو انسان جب کہہ سکتا ہے جب وہ خود عمل کرے، ورنہ نہ تو ایسے انسان کی کوئی بات سنتا ہے نہ کوئی عمل کرتا ہے۔ وہ کہہ دے گا اچھا تم مجھے بتاؤ گے، تم تو خود نہیں پڑھتے نماز۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں، بہت سے بے نمازی ہوتے ہیں اور نماز پڑھو نماز پڑھو، خود جو ہے نماز کے ٹائم پہ کبھی ادھر گپے لڑا رہے ہیں، دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، جبکہ تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی کہ تمہیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا حکم دیتا ہے، تمہیں تو ساری باتوں کا علم ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں جو ہے غور و فکر کرنا سکھاتا ہے، عقل کا استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم نے قرآن پڑھ لیا، نہیں، ہر جگہ عقل لگانی ہوتی ہے، عقل سے پڑھنا ہوتا ہے، جبھی ہماری کوئی بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی ہمیں آتی نہیں ہے، صرف عربی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ثواب ملے گا لیکن ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے، چاہے اس میں قرآن ہو یا کوئی اور سی بھی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو کیسے ہمارے سمجھ میں بات آئے گی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری بات بتا رہے ہیں، وَأَسْتَعِينُوا، اور مدد حاصل کرو کس سے؟ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے، وَإِنَّهُ، بے شک، لَغَابِرَاتٌ، بھاری معلوم ہوتی ہے، کیا نماز، إِلَّا، سوائے، عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے کس کے؟ جو خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک تو تم راستے پہ آ جاؤ، ایسا، یہ سب آیتیں جو ہیں یہاں سے لے کے بنی اسرائیل سے، جہاں سے یا بنی اسرائیل سے لے کے اب ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہی کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں، نہیں، ہمیں تو کہہ ہی رہے ہیں، ہمیں تو آواز آ ہی رہی ہے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ اسپیشلی بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے سن لیا ہے کہ اب قرآن آ گیا ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تمہاری کتابوں کو سچا بتاتا ہے۔ ایک تو تم نماز پڑھو، پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اچھائی کا حکم دے رہے ہو تو اپنے اندر بھی پہلے اچھائی پیدا کرو، جب کسی کو نیکی کا حکم دو، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اور دوسرا، عقل سے کام لو، اپنی عقل لگاؤ، دوسروں کے پیچھے مت چلو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ جب انسان پہ کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرے اور نماز
نماز کو مضبوطی سے تھام لیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پریشانی آ رہی ہے تو ہم نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہمیں. نہیں، ہمیں جو ہے نماز جو ہے مستقل پڑھنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ہماری عزیز چیز چھین لے یا ہم کاروبار کی طرف سے، تو صبر کرنا چاہیے. یعنی کہ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے مدد حاصل کرو. جب بھی کوئی پریشانی ہو تو دو چیز، ایک تو صبر کرو اس چیز پر اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے. دیکھیے اب کوئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے نماز پڑھنا، لیکن مشکل بھی نہیں ہے. بھاری کس کے لیے ہے؟ جن کے دل میں خشوع خضوع نہیں رہتا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہتا، جس کے دل میں آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں رہتا، ان کے لیے تو بھاری ہے. ان کے لیے تو ایسا ہے کہ بھئی ہم کیوں پڑھیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، زبردستی اپنا آپ کو کھچیل کے لے جانا پڑتا ہے. یہ دنیا اتنی اچھی لگتی ہے ان کو، پوری طریقے سے وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کا پیسہ، دنیا کی مال، دنیا کی عزت ان کو زیادہ بھا گئی ہے، تو ان کے لیے تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، سوائے ان کے جو خشوع اور خضوع سے پڑھیں. خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دھیان سے اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں. ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی. پتہ ہے جو نماز پڑھتا ہے نا، پراپرلی نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی پڑھتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کبھی نماز کو دیر ہو رہی ہے یا ہمیں ایسا لگتا ہے نماز ہماری چھوٹ جائے گی، ہم کسی محفل میں بیٹھیں تو اندر سے بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بری لگنے لگتی ہیں وہ محفلیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے. جو پراپر نماز پڑھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، جو نہیں کبھی پڑھتا ہے ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ وہ تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. لیکن جو مستقل ایک بھی ٹائم کی نہیں چھوڑتے، کبھی اگر جو قضا ہو بھی جاتی ہے تو ترنت اس کو پوری کر لیتے ہیں اپنی نماز کو، ان کی بات کر رہی ہوں. کہ وہ اگر جو کسی پارٹی میں بھی جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، ان کو پہلے فکر ہو گئی کہ پہلے ہم اپنی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم جو کریں گے کر لیں گے. تو لیکن ان کو بھاری ہوتی ہے جو صحیح میں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت نہیں کرتے. ان کے لیے تو بھاری ہوگی نا، کیونکہ محبت ویسی نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے، جنت کا یقین نہیں ہے، دوزخ کا یقین نہیں ہے، ان کے لیے بھاری ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب تمہیں مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی پڑھنی پڑے گی. اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو، یعنی کہ جو اس بات کا، الذین یظنون، خیال رکھتے ہیں، انہم، بے شک، ملاقو ربہم، کہ ان کے رب سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے، وانہم، اور بے شک، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ کن کے لیے آسان ہے نماز پڑھنا؟ ایک مشکل ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور تو اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے. راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون بھی تو پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ آپ ہی کے لیے اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو باری آ گئی، یہ تو چلا گیا آپ کی طرف لوٹ کر، اور ہماری آنے والی ہے، اور ہمیں آپ ہی کی طرف، ہمیں بھی آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بے شک ہم آپ ہی کے لیے اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہی تو پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب خاشعین کا مطلب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ الا الخاشعین، کن کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب کن کے لیے بھاری نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب انسان چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ کتنا ہی دنیا میں لگا ہوا ہو، چاہے وہ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا ہوا ہو، ایک بوند، ایک وقت جو جا رہا ہے، ایک سیکنڈ جو جا رہا ہے ہماری زندگی کا، ایک منٹ جو جا رہا ہے، وہ ہمیں کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے نا. ہم چاہے کتنا ہی انکار کر لیں، موت کا نہیں بچ سکتے ہم، ایک نہ ایک دن تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس برا ہی لے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو جب ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارے جتنے گناہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر جو ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور 5 ٹائم کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو خود کفارہ کر دے گا. اگر جو ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، اگر جو ہم کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو دیکھیں ان کا نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں.
तो पहले तो उनको तौबा करनी चाहिए सच्चे दिल से, ना सोचे कि अल्लाह ताला मैं माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, रहीम है, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करें, आइंदा के लिए कभी ना उन गुनाहों को करें और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। पंचुअल रहें, कोई भी काम करें, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हर चीज़ में क्या रहें, पंचुअल रहें। ऐसा ना हो एक दिन पढ़ा एक दिन छोड़ दिया, एक दिन करा एक दिन छोड़ दिया, ऐसा ना हो, बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए लग जाए। और अल्लाह ताला जो है हर दिलों के हाल का जानने वाला है। अब नेक्स्ट आयत देखते हैं। या बनी इसराइल, या बनी इसराइल मैंने बताया था, बनी इसराइल अब तो पता चल जाना चाहिए, लोग बाग पढ़ते हैं तो समझ में आना चाहिए। बनी कहते हैं बेटे को, इसराइल कहते हैं इसराइल, यानी कि इस याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम, यानी कि इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद, बेटो। अज़कुरु ज़िक्र करो नियमतल्लती, उस नेमत का, अन अमता जो हमने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक फज़लतुकुम फजीलत दी तुमको, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। साथ में अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहे हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला उनको बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अब तुम मान जाओ, अल्लाह ताला तुम ही से बात कर रहे हैं, स्पेशली उन्हीं तरफ इशारा करके अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि ए बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी। अब अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता की थी, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे क्या क्या नेमतें हैं। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको दी थी। अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम, और फजीलत दी थी तुम्हें तमाम जहानों पर, यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें स्पेशली चुना था। एक तो है बनी इस्माइल। पहले देखिए दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक तो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और एक थे इसहाक अलैहिस्सलाम। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और बनी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से याकूब अलैहिस्सलाम हैं, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, फिर पैदर पे नबी आए मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, पैदर पे उन्हीं की आल में से नबी आते चले गए। ये सब किस में से आए, बनी इसराइल में से, पैदर पे अल्लाह ताला ने उनमें नबी भेजे। तो हमें दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बनी इसराइल भी अल्लाह ताला वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, और बनी इस्माइल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और बनी इसराइल भी हुजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। तो अल्लाह ताला यही बतवा रहे हैं, ए औलाद इसराइल की औलाद तो क्या करो, ज़िक्र करो नेमत अल्लती, नेमत का अल्लती जो अनअमता हमने तुम पर इनाम की, अलैकुम और फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया था। पै दर पे उन पर नबी आए, किताबें आई, अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें, सहीफ़े, और उनकी आसमान से उनको मन सलवा और चश्मा, उनके लिए चश्मे जारी कर दिए अल्लाह ताला ने, और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको दी। अब यहाँ आप पढ़ते हैं नेक्स्ट आयत, वत्तकू और तकवा करो, यौमन उस दिन का, ला तजज़ी नहीं कुछ काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान की, शैअन कुछ भी, वला और नहीं, युकबलु कबूल किया जाएगा, मिनहा किसी से भी, शफाअतुन यानी कि किसी की कोई शफाअत भी कबूल नहीं किया जाएगी, वला और युआखिज़ु मिनहा अदलुन यानी कि और सबको उसका पूरा पर दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला, वलहुम युनसरून और न किसी किस्म का फिदिया लिया जाएगा और न किसी को कोई मददगार पहुँचेगा। वलहुम युनसरून नसरा से बना है, युनसरून ना ही किसी की कोई मदद की जाएगी। अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन से डरा रहे हैं। पहले अल्लाह समझा रहे हैं कि बात मान लो, अल्लाह ताला की बात मान लो, फिर कह रहे हैं अगर जो तुमने बात नहीं मानी, अल्लाह ताला का तकवा क्या होता है, वत्तकू। आप बहुत कुरान में ये चीज़ पढ़ेंगे, हर जगह अल्लाह ताला तकवा बैलेंस करते हैं, यानी कि डर। जब इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है तो वो सीधा रहता है, लेकिन जहाँ तकवा ख़त्म हुआ, कम हुआ, तकवे का लेवल घटता बढ़ता रहता है, तो अपने तकवे को बैलेंस रखो। किससे डरो, आखिरत के दिन से। ला तजज़ी नहीं कोई नफ्स किसी भी नफ्स के काम आएगा। यहाँ तो इंसान की दोस्तियाँ काम आ जाते हैं, माँ बाप काम आ जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी काम नहीं आएगा, ना किसी की कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युआखिज़ु मिनहा अदलुन और दिया जाएगा मिनहू पूरा पूरा बदला, अदल इंसाफ के साथ, पूरा इंसाफ, अल्लाह ताला पूरा इंसाफ के साथ काम होगा उस दिन। वलहुम युनसरून और ना ही किसी किस्म की मदद की जाएगी। अब यहाँ अल्लाह ताला आखिरत के दिन से डरा रहे हैं कि अच्छा तुम बात नहीं मानते तो याद रखो, अब तो तुम ये सोच रहे हो कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे से, अब तो हम आपस में यहूदी हैं, ये क्रिश्चियन आपस में मदद कर देते हैं, लेकिन क़यामत का दिन ऐसा होगा कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी। उस दिन क्या होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सभी को, कोई किसी के बारे में ना देखेगा, ना माँ बच्चों को देखेगी, ना बच्चे माँ को देखेंगे, सब
سب کو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ میری جان بچائیے، بس میری جان بچائیے، کوئی ایک طرف ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کی سفارش کرنا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اس کو یؤاخذ ولا یؤاخذ منہ عدل، اور جب اور نہ کسی سے قسم کا فدیہ لیا جائے گا، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی بھی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کسی قسم کا کہ تم کچھ دے کے اپنی جان چھڑا لو گے، اور نہ ہی تمہیں وہاں کوئی بھی مددگار ملے گا۔ اللہم حافظ، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو ہیں ایسے کرے کہ ہم جو ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو ہیں بہت اچھے ہوں، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اپنا جو ہے ہم جو دنیا میں ہم لگایا رکھتے ہیں اپنا ٹائم، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کے لیے بھی کچھ کرنے کی توفیق دیجیے، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بنا حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا، پل صراط پر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ گزر جائے اللہ تعالیٰ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمانا، اور اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔